ماہ رمضان، ماہ رمضان، خوشیوں کا پیغام، ماہ رمضان، بخشش کا سامان، مانگے رمضان، مانگے رمضان، مانگے غفران، رب کے مہمان، ماہ رمضان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرے کراچی سے، جہاں پہ عارف سونی کی رپورٹ کے مطابق رمضان مبارک میں پاور پلس نیوز چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ، جس میں خصوصی طور پہ ممتاز اسکالر مفتی محمد عامر عارف سونی کے ساتھ روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں سوالوں کے جواب دیں گے اور رمضان کے حوالے سے خصوصی بیان فرمائیں گے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی محمد عامر اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت عارف سونی جیلانی مسجد گارڈن میں مفتی محمد عامر کے ساتھ موجود ہیں، تو ناظرین آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامع مسجد جیلانی میں، جہاں پر ہمارے خطیب علامہ مفتی عامر صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بہت سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ 5 رمضان المبارک ہے، اور اس مہینے کے اندر جو رحمتوں کا عشرہ جو ہے تقریباً آدھا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے سوالوں جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر محمد عمران صاحب، جو مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی عمران صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ پاور پلس نیوز کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور پچھلے سال جو انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اس میں کافی پذیرائی ان کو حاصل ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اس سال بھی یہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا علامہ محمد عامر صاحب سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو کوئی انفیکشن ہو سینے کا، یا کوئی ایسی وجہ ہو جس سے سینے پر اگر سے ہم کچھ لگانا چاہیں، جیسے نزلہ ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں، تو جوتے کا کام ہے میرا، اس سلسلے میں کافی خواتین آتی ہیں، وہ اس قسم کی بات کرتی ہیں کہ جی آپ ہمیں سائز لیں، جوتی پہنا دیں۔ تو روزے کی حالت میں کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے جسم کو میرا ہاتھ لگے؟ تو ذرا پلیز اس میں ذرا رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عطا کریں۔ جی مفتی صاحب، عمران صاحب نے سوال کیا ہے وکس کے بارے میں اور ان کا جو کام ہے جوتوں کا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وکس ہے، حالت روزے میں سینے پر وکس لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینے پہ وکس لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی روزے پر کوئی اثر پڑے گا۔ جہاں تک ناک کی بات ہے تو ناک کے اندر وکس نہ لگائی جائے، کیونکہ ناک کے اندر وکس لگانے سے اس کے ذرات کا بھی اور اس کی خوشبو کا اندر جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ناک پہ نہ لگائی جائے، اور سینے پہ لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا، حالت روزے میں بعض اوقات یہ چونکہ جوتے کا کام کرتے ہیں اور عورتیں آتی ہیں، ان کو جوتا پہنانا پڑتا ہے، جیسے بولتے ہیں چوڑیوں کا بھی کام ہوتا ہے۔ جی چوڑیوں کا بھی کام ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ عورت کا جسم چھونا، پاؤں وغیرہ یا اس کا ہاتھ چھونا، یہ شرعاً مرد کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، اس سے بچا جائے۔ اور اگر حالت روزے میں کوئی اس طرح کر لیتا ہے کہ اس عورت کو چوڑیاں پہنا دی یا جوتا پہنا دیا، تو روزے پر خیر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا، شرعی اعتبار سے اس کا روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن غیر عورت کو چھونا، اس کے پاؤں کو یا اس کے ہاتھ کو چھونا، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ بہرحال روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، والدین کے بارے میں بڑا اچھا بیان ہے، ہم بیان کی طرف بھی لے چلیں گے، لیکن بہت اچھی بات اس کے اندر، ایک اچھی بات تھی اس کے اندر کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے پیر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ماشاءاللہ، جیسے بہت سے جو پیر ان کی اتنی عزت کرتے ہیں اور باپ کی عزت نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ پیروں کی دعا لینا کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اگر ہمارے جتنا ان کو، حالانکہ ان کا دست تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے باپ ہے، پھر اس کے بعد پیر یا جو بھی ہے کوئی بھی ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کے بارے میں یہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں نا، تو وہ کہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں یا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو ماں باپ کو ناراض کر کے پیر اسے جنت نہیں دلوا سکتا۔ ہر ایک کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، پیر کا اپنا مقام ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ایک دیکھیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، تو پھل انسان کو جو انرجی دیتے ہیں اور انسان کو دنیا میں طاقت دیتے ہیں، اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہر پھل کے اپنے اپنے مزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخصیت کے اپنے اپنے
ایک ان کے کردار ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. ماں باپ ان کی دعاؤں میں بھی رب نے اثر رکھا ہے، اور ہمارے مرشد گرامی ہوں، ہمارے پیر ہوں، رب ان کی دعاؤں میں بھی رب نے اثر رکھا ہے. ہر ایک کی کیٹیگریاں ہیں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جانا اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور ایسا شخص جہنم کی آگ کا مستحق ٹھہرتا ہے. ماں باپ کی بھی دعاؤں کو بھی سامنے رکھا جائے، ماں باپ سے بھی دعائیں لی جائیں، اور اپنے مرشد گرامی سے بھی دعائیں لی جائیں. اور سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے پیر ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بھی دعائیں لی جائیں. اور سیکنڈلی کہ کسی سے بیعت ہونا بھی اچھی بات ہے، اچھا پیر ہو، متقی ہو اور شرائط پہ پورا اترنے والا پیر ہو، تو اس کے ساتھ بیعت کرنا اور اس کی کسٹڈی میں رہنا اور ان کے جو دیے ہوئے اوراد ہیں وہ پڑھنا، اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی عظمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا دونوں صورتوں میں دیکھا جائے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی اور رعایت کی جائے، تو اسی میں ہمارے لیے عافیت اور بھلا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتی ہے. آج ٹھیک ہے ہم سنی ہیں اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے دعائیں کرواتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ہر دعا کا اثر اپنی جگہ. لیکن جب کی جاتی ہے ہمارے گھر میں، ہمارے ماں باپ کی صورت میں ہمارے پاس ہمارے پیر موجود ہیں، ہمارے مرشد موجود ہیں، ہمارے قدر موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ باپ جو دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرواتا. اور اگلی دوسرے بات میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا روزمان کو اس کی ناک خاک آلو کو، اس کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مٹکے کی طرف بڑھے، دیکھا تو مٹکے میں پانی نہیں تھا، مٹکا اٹھایا ایک نہر کی طرف چل دیے، پانی بھر کے واپس جب آئے تو دیکھا والدہ سو رہی تھی. آپ نے اپنی والدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی والدہ کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہو گئے. سردی کی رات تھی، ساری رات پھسلتے رہے، آپ کے ہاتھ سے پانی ٹپ گیا. اپنی والدہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. رات کا جب پچھلا پہر آیا، آپ کی والدہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئی، دیکھا تو آپ کا بیٹا کھڑا ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا، اور میرے لگتے جگر کیا تو رات کو سویا نہیں؟ عرض کی میری امی جان، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کے جب آیا آپ سو گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو بیدار کروں. والد کا دل خوش ہو گیا، آپ اٹھی، نماز تہجد ادا کی، اپنی ہتھیلیاں بچھا دی، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گئی، رب کی بارگاہ میں ملتجی ہو گئی. او میرے خالق، میرا بیٹا آج اس نے میرا دل راضی کر لیا ہے. او میرے ربا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تم بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا. والدہ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوئی. حضرت یزید بستامی فرماتے ہیں، رب نے مجھے یہ جتنا مقام دیا ہے یہ سارے کا سارا میری ماں کی دعا کا اثر ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ عظمتاں کی پیر سنا مادیاں، مل کے پڑھیے عظمتاں کی پیر سنا. نانا مل کے پڑھیے عظمتاں کی پیر سنا مادیاں، عظمتاں کی پیر سنا. تارے دے دیا لے دعا مادیاں، تارے دے دیا لے دعا مادیاں، عظمتاں کی پیر سنا. آج اگر آپ سے کوئی برا کیا نا، اسے کاروبار دیا ہو، کوئی وسان دیا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں نا کہ آپ کی والدہ آپ کو یاد آتی، تو خدا کی قسم ایک بوڑھا شخص بھی جس کی داڑھی کے 5 سفید ہو چکے ہیں،
جسے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنے ماں کے بارے میں اگر یہ بات سنے کہ آپ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے نہیں، یقین جانیے شاید اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. اور کیوں نکلیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں ابھی آپ کو میں اپنے علاقے میں تھا تو خدا کی قسم ایک دن میں نے اپنی والدہ کو 2000 روپے دیے، آنکھوں سے آنسو آئے. کہتی ہیں بیٹا جس وقت آپ پیسے دیتے ہو تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. میں نے کہا امی جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بیٹا میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید تم نے مجھے پیسے دیے تو تمہیں کسی شے کی ٹینشن نہ ہو. آپ یقین جانیے خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ماں کا پیار، ماں کی محبت بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے، اوروں سے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم جو ماں کی اپنی اولاد سے محبت ہے ایسی محبت کائنات میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے اور یاد رکھیں اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کیجیے، مت ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کیجیے. ابھی بھی کہ ماں باپ کی اتنی عظمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ اپنے لیے نیکیوں کا ذریعہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا من زار قبر والدیہ اور آیت ایمان کی کل یوم جمعہ اسی بلہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے ہر جمعے والے دن، دونوں کی یا کسی ایک کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا عطا فرماتا ہے. اور جو ماں باپ کی قبر کی صرف زیارت کو جمعے والے دن جائے وہ جہنم سے آزاد ہے. تو جو میرے نبی کی قبر کی زیارت ہو جائے اور جو روز میرے نبی کی قبر کی زیارت ہو جائے اللہ اس پر کتنا کرم فرمائے گا. اور پھر مزید آگے چلے بات سن لیں، جن کو میرے نبی نے اپنے دائیں بائیں سلایا ہوا ہے ابو بکر عمر، ان کی عظمتوں کا کیا کمال ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی نے جب یہ دیکھا فرمایا او میرے غلاموں کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آقا ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے. میرے آقا نے اس کی بوڑھی ماں کو بلایا، وہ حاضر خدمت ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا او میری غلامہ اگر آپ قرآن محسوس کریں تو مجھے بتائیں کہ علقمہ کا عمل کیسا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا بڑا نمازی تھا، یہ بڑا تہجد گزار تھا، اس کی زندگی میں عبادات کا سارا نصاب مکمل تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھے برا بلا کہتا تھا، میں رات کو سو نہیں پاتی تھی، اس کی باتیں جب مجھے یاد آتی میرا تو وہ جاگ جاگ کے روتی تھی. یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے. میرے آقا نے فرمایا او میری خادمہ بڑی یقین بن گئی ہے، اس کا وصال کا مرحلہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے معاف کر دوں، اس نے بڑا دل دکھایا ہے. پھر میرے نبی نے جب یہ سنا میرے آقا نے فرمایا او بلال خشک لکڑیاں لے کے آؤ. حضرت بلال خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کے آئے. میرے آقا نے لکڑیوں کو آگ جلائی. آپ کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہنے لگی یا رسول اللہ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا او میری غلام تیرے بیٹے کو زندہ چلا دوں گا. کہنے لگی کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا نام فرمان تھا. والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ آقا میرے بیٹے کو جلائے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. اور رب کی خدمت میں عرض کیجیے کہ رب بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے. والدہ کی زبان پر جو معافی کا کلمہ آیا نا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت علقمہ کو دیکھا آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا.
صدمہ جاری ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کی فضائیں بلند کرنے لگے. آپ بھی کر لیجیے نا, لا الہ نکلا. میرے بیٹے, اگر کوئی اچھا پڑوسی ہو وہ مشکل میں اپنے دوسرے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے. تم نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کا سہارا بنتا. میں نے کیا کیا, تیری رقم تیری بہنوں پہ خرچ کیے یا تیری پھوپھیوں پہ خرچ کیے. میں نے اس میں کیا برا کیا ہے؟ جب میرے نبی نے وہ اشعار سنے, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے اس جوان کے سینے پہ مکہ مارا, فرمایا او جوان میری خدمت سے چلا جا اور اصول یاد رکھ. انت بمالک لابیک, تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ مال تیرا اپنا ہے؟ یاد رکھ تیرا جو کچھ بھی ہے, تیری جتنی بھی جائیداد ہے, تیری جتنی بھی پراپرٹی ہے, یہ ساری کی ساری تیری باپ کی ملکیت ہے. اس لیے آج ہم جو کچھ ہوئی, میں آپ یہ سب کچھ ماں باپ کی دعاؤں ہے. اور اس لیے یاد رکھیں واقعی ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. رب نے آج جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے یا ماں باپ کی وراثت سے ملا ہے یا ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. اس لیے ماں باپ کو نہ کرائیں, ان سے پیار کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت کی اور تمہاری دوست کی. اس لیے ماں باپ کی قدر کریں اور ماں باپ کا احترام کریں. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ اس پتہ فرمائے. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں اپنی مانسرہ کے ساتھ میں نے اپنے بچوں کو جو پہلے دن مدرسہ المدینہ میں بھیجا, آپ یقین جانیں وہ پہلے دن گئے, واپس جب گھر آئے تو گھر سے دروازے سے انٹری دی, اندر آئے, میرا ہاتھ پکڑا اور بیٹی, دونوں بیٹیاں میرے ہاتھ چومنے لگی. بیٹا بھی ساتھ تھا لیکن بیٹے نے ہاتھ بھی چوما. دونوں بیٹیوں نے میرا ہاتھ چوما. پھر اپنی والدہ کے پاس گئے, دونوں بیٹیوں نے جا کے ماں کا بھی ہاتھ چوما. میں نے پوچھا بیٹا کہ آج کیا ہوگا؟ فرمایا ہم مدرسے میں تھی تو ہماری خالی صاحبہ نے کہا کہ بیٹا جب گھر جانا نا سب سے پہلے کام یہ کرنا کہ ماں باپ کو سلام کرنا اور پھر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چھونا. قربان جائیں کہ میرے سنت پر یہ سوچ, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ سے پیار, ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا سوچ اور درد اور فکر ہمیں جو ماحول دیتا ہے اس ماحول کا نام دعوت اسلامی ہے. خود بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اپنی اولاد کو بھی وابستہ کریں گے. انشاءاللہ ہماری ماں باپ, ہماری اولاد ہمارے ساتھ پیار کرنے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.